صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے. دوستو عزیزو، پیغام جمعہ میں آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین عید جس کو ہم نے اور آپ نے بہت ہی مظلومیت کے ساتھ پیچھے کر دی ہے. اے کاش اگر اس چیز کو ہم اور آپ سمجھ جاتے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں ان تمام مارکوں میں ہمیشہ کہیں پر مولا علی ہیں، کہیں پر رسول اللہ ہیں، کہیں پر امام حسن، کہیں پر امام حسین ہیں. جیسا مارکا تھا ویسی افراد اکٹھا ہوئے، مگر یہ مارکا اتنا بڑا مارکا تھا کہ اس مارکے میں پنجتن پاک اکٹھا ہو کر آئے تھے، یعنی مباہلہ میں. اگر اس کے شمع کے برابر دشمنوں کو اگر یہ فضیلت مل جاتی نا، تو یہی فضیلت کے ذریعے سے وہ اپنی آپ کو حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے. عید مباہلہ جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر اللہ نے پریکٹیکلی طور کے اوپر سچوں کو دکھا دیا، سچے کون ہیں. اور ان کے علاوہ جتنے بھی اب ہوں گے وہ سچے تو کم سے کم نہیں ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، مگر سچے تو نہیں ہوں گے. چونکہ سچے اگر ہوتے تو یہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری کام ہے. سن 10 ہجری میں جا کر آپ دیکھیں، آخری کام ہے 24 ذی الحجہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یا وہ بڑی نہیں ہوئی تھی. صدیق کہنا یا صدیقہ کہنا، کسی کو بھی لقب دینا، اس کا معیار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مباہلہ میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر مباہلہ میں نہیں ہے تو پھر آپ کس عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صدیق کو لے کر آئیں جو سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا، اور رسول اللہ لے کے نہیں جا رہے ہیں. اور آپ اور ہم ان کو جناب صدیق کہہ رہے ہیں یا صدیقہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ نے نعوذ باللہ قرآن کے اوپر مکمل طریقے سے عمل نہیں کیا، قرآن کی بات کو مانا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی حقانیت اتنی زبردست ہے اس کے اندر میں کہ دشمنوں نے پوری طاقت لگا کے اس کو مباہلے کو چھپانے کی کوشش کر دی ہے. کہ چونکہ اگر مباہلہ چھپ جائے گا تو پھر ہمارے لوگ، ہمارے لیڈران بچ جائیں گے یا بچ سکتے ہیں. تو چھپے گا کیسے؟ وہ تو اظہار نہیں کریں گے، وہ تو بیان نہیں کریں گے. اس کو بیان کون کرے گا؟ علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، حیدر کرار، اہل بیت علیہ السلام کے محبین، وہ اظہار کریں گے. اور وہ اگر اس میں کوتاہی کر دیں تو پھر ذرا سوچیں ہمارا دعویٰ اور دلیل کیسے جناب والا میل کھائے گی. دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ان کی غم میں غم مناتے ہیں. تو ان کی خوشی میں ہمیں خوشی منانا چاہیے تھا، اور ہم نے جناب کوتاہی کی. اس سے ہمارے دشمن نے زبردست طریقے سے فائدہ اٹھا لیا. اب آئے ہیں مباہلے کے سلسلے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں بیان کریں. یہ نصارہ نجران یعنی کرسچن کا جو اس وقت جیسے کہ آج کے وہ فادر ہوتے ہیں یا پاپ ہوتے ہیں، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. اس ہیڈ نے اپنے آدمی کو بھیجا رسول اللہ کے پاس، اور بھیجنے کے پاس مدینے میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے توحید کے سلسلے سے گفتگو کا معاملہ کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے اور ہم اس کے میسنجر ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں اس کے رسول ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ تو ان کے بیٹے ہیں. کہا کیوں؟ کہ اس لیے ہمیشہ ہر ایک کے لیے باپ کی ضرورت پڑتی ہے. جناب مریم کے پاس ان کا شوہر نہیں ہے، تو پھر جناب عیسیٰ کا شوہر کون ہوا؟ یہ جناب عیسیٰ کا باپ کون ہوا؟ جناب مریم کا شوہر کون ہوا؟ تو کوئی نہیں ہے، تو اللہ ہے. تو لہٰذا اللہ جو ہے اس کی اولاد ہیں جناب عیسیٰ، چونکہ ماں موجود ہے، باپ موجود نہیں ہے. رسول اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا کہ یہ دلیل آپ کی صحیح اگر ہے تو پھر جناب آدم کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟
وہاں تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے۔ جناب حوا کے لیے کیا خیال ہے؟ وہاں وہ ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ اوپر تو مانتے ہی ہیں۔ تو بہت حجتی ان لوگوں نے کی اور آخر میں نہیں مانے، اور بہت بحث و مباحثہ کے بعد بھی وہ راستے پر نہیں آئے۔ تو پھر رسول اللہ کو آیت کریمہ میں حکم ملا، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کریمہ ہے، جس میں کہا گیا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو لائیں، ہم اپنے گھر کے بچوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اور ایک جگہ طے ہوئی اور وہاں پر جناب وہ لے کر چلے، پنجتن پاک اکٹھا ہو کر چلے، ادھر سے کرسچن بھی آگے بڑھے۔ ومن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بحث و مباحثے کے بعد جب بات نہیں ہوئی تو پھر ندا کریں اپنے بیٹوں کو، تو بیٹوں کی جگہ کے اوپر رسول اللہ کس کو لے کے گئے؟ اب آپ سمجھے کہ اولاد رسول کو قتل کیا ہے کربلا کے میدان میں، اولاد رسول سے دشمنی کی ہے۔ امام حسن امام حسین اس آیت کریمہ کی روح کے اعتبار سے اولاد رسول ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین نے بھی دلیل پیش کی ہے کہ کہہ رہے یبن رسول اللہ۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ تو فاطمہ زہرا کی رسول اللہ سے ہیں اور مولا علی کا معاملہ ہے، تو آپ کیسے اپنے آپ کا رسول کے فرزند کہتے؟ تو اس آیت کریمہ سے ائمہ معصومین نے استدلال کیا کہ تم نے مباہلہ میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے امام حسن امام حسین کو اولاد رسول کے طور کے اوپر گنوایا ہے، اور رسول لے کر گئے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جواب کا صیغہ ہے، جتنی سچی عورتیں ہیں وہ سب کو لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ اگر اور سچی ہوتی عورتیں اور آپ نہ لے کے جاتے تو نعوذ باللہ رسول اللہ کے اوپر الزام لگ جاتا، کیوں کوئی الزام نہیں لگاتا؟ کتنی سچی عورتیں تھیں، کیوں نہیں لے کے گئے؟ سب خاموش، کیونکہ خاموشی میں اس میں بچت ہے، اور ذرا سا زبان کھولیں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ انفسنا وانفسکم، نفس جان، سب سے انسان اپنی جان نفس قریب ترین ہوتا ہے۔ اب نفس سے رسول مولا متقیان ہے، ان کو لے کے گئے، جان رسول مولا متقیان ہے جو رسول اللہ لے کے گئے۔ اب جان کو چھوڑ کر، نفس کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ نے رسول اللہ کے بات کو مانا، تو پھر آپ نے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ اس میں اہل بیت کی فضیلت زبردست ہے۔ جیسی یہ قافلہ، چھوٹا سا قافلہ پہنچا ہے تو ان لوگوں نے فوراً ایک مرتبہ کہا، جو اس کا ہیڈ تھا، فوراً بھاگو یہاں سے اور جزیہ دینا قبول کرو، مناظرہ مت کرنا ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جیسی عظیم عظیم ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیتے تو پہاڑ چلنے لگے۔ تو کرسچن لوگوں نے اہل بیت کو پہچان لیا، مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ آج اگر یہ ڈیبیٹس اور یہ مناظرہ، یہ مباہلہ، یہ مقابلہ اگر ہار جائے اسلام، تو پھر اسلام کو فاتحہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ اسلام کو بچایا ہے پنجتن پاک نے کرسچن کے مقابل میں، اب وہ ہار کا تمغہ کرسچنوں کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے ثبت کروا دیا۔ آج بھی کرسچن سر نہیں اٹھا سکتے حقانیت کے سلسلے سے۔ یہ کس کے سبب سے ہوا؟ اہل بیت کے سبب سے ہوا کہ ہم نے پھر ان کو وہ جگہ دی جو قرآن نے ان کو جگہ دلوائی تھی۔ میدان میں تو چادر میں، چادر تطہیر میں، سب جگہ بنوائی، یہ میرے اہل بیت ہے، مگر انفارچونیٹلی نہیں مانا۔ مباہلے کو ہم نے بہت ہلکا لیا اور بہت ہلکے سے ہم جناب مناتے۔ دشمن تو نہیں منائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، چونکہ وہ منائیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو آپ کو کم سے کم آگے آنا پڑے گا اور اہل بیت کے سلسلے سے آپ کو اس انداز سے پیغام کرنا پڑے گا، اگر دعویٰ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوشی اور غم میں غم مناتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے بہترین انداز سے جشن منانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔